الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج منگل کی نشست الحمدللہ ہمیں دوبارہ نصیب ہو گئی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ملفوظ کا انتخاب کیا ہے اور اس ملفوظ میں یعنی اس گفتگو میں ایک معاشرتی تعلیم ملے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مشہور تو یہ ہے کہ تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، یعنی معاملہ کرو مثل اجنبیوں کے اور معاشرت کرو مثل بھائیوں کے۔ یہ جو کاف ہے یہ تشبیہ کا ہے۔ تعاملوا کالاجانب، میں نے اس کو جس طرح سے 40 سال تک میں بیان کرتا رہا مجموع میں، تو میں وہ بھی سنا دوں کہ میں نے ذرا سی ترتیب میری مختلف تھی۔ تو اس میں یہ تھا کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، بہرحال تقدیم و تاخیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ معاملہ کرو مثل اجنبیوں کے، یہ ایک مشہور قول کو حضرت فرما رہے ہیں، حضرت کا قول نہیں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا معاملہ کرو مثل اجنبیوں کے اور معاشرت کرو مثل بھائیوں کے۔ ایک اس میں وضاحت میں یہ کر دوں جو میرے علم میں تھا، اور غالباً میں نے اپنے والد سے بھی سنا اور اپنے ایک استاد سے حافظ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ سنا تھا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے، بڑا تاریخی ہے، بہت اصلاحی ہے، آج تک وہ کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کے مصداق کی، کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں کے لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا گویا ایک خون کا بدلہ لینا مقصود تھا۔ بہرحال تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ بڑی پیار اور محبت اور ایمان کے اثرات نظر آتے تھے۔ آئے ہیں خون کا بدلہ لینے، ایک بدلہ لیں گے دوسرے سے لیں گے، اور جب اذان ہو گئی تو ان کے قافلے سب منتشر ہو گئے، ایک امام کے پیچھے سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی مثال ملے گی کہیں بھی نہیں ملے گی۔ ایک ادارے میں بھی، میں تو سپرلیٹو بات کرتا ہوں، ایک ادارے میں 2 مولویوں میں بھی اتنا اخلاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو یہ اخلاص عطا فرمائے۔ یہ جو صحابہ کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اتنا پیارا اخلاص کہیں ملے گا کہ خون کے لیے آئیں، لیکن یہ کہ اپنا جو ہے اپنا وہ اذان ہو گئی تو نماز میں سب شریک ہیں، پھر اپنے اپنے لشکر میں۔ تو اس وقت میں کچھ یہاں سے نکلے امیر معاویہ سے، اور کچھ حضرت علی کے لشکر سے نکلے کچھ لوگ، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں امیر معاویہ بھی نعوذ باللہ گمراہ ہیں، حضرت علی بھی گمراہ ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ان الحکم الا للہ، بس اللہ کا حکم، اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم کسی اور کو نہیں جانتے۔ تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول فی البدیع اور بروقت سامنے آیا۔ فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں ان سے دھوکہ مت کھانا، یہ بہت ہی چمکدار اور بہت ہی پرکشش نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم قرآن پر وہ رکھتے ہیں،
یہ اتنے بڑے فسادی ہیں کہ بات تو انہوں نے سچ کہی ہے، کلمت حق، لیکن ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس خطرے سے نکل گئے، ابھی تک ہم اس ICU میں چل رہے ہیں۔ آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو گویا اسلام کی دہائی دے کر، اسلام کا نام لے کر آج بھی اسلام کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی ذریت آج بھی چلی آ رہی ہے۔ بہرحال تو اسی طرح جیسے حضرت علی کا قول مشہور ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہے، یہ میں نے سنا ہے۔ حضرت تھانوی جو ہیں وہ فرما رہے ہیں مشہور تو یہ ہے، حضرت نے حضرت عمر فاروق کا ذکر نہیں کیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق ہی کا قول ہے۔ فرمایا کہ مشہور تو یہ ہے کہ مثل اجنبیوں کے معاملہ کرو، مثل اجنبیوں کے، اور معاشرت کرو مثل بھائیوں کے، لیکن چونکہ آج کل مشکل ہے کہ اخوان کے ساتھ معاملہ تو ہو مگر ہو اجانب کا ساتھ۔ اجانب اجنبی کی جمع ہے، اجنبی یہ بھی لفظ جو ہے یہ اسی کا ہے، عربی کا۔ حضرت فرما رہے ہیں آج کل یہ مشکل ہے کیونکہ اخوان کے ساتھ معاملہ تو ہو مگر اجانب کا ساتھ، یعنی اجنبیوں کا ساتھ۔ اس لیے میں نے ترمیم کی ہے، حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو ذرا سا بدل دیا، اور حضرت نے کیا بدلا؟ فرمایا کہ تعاملوا مع الاجانب وتعاشروا مع الاخوان۔ سبحان اللہ، وہاں تھا تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، مثل کے معنی میں تھا، اور حضرت نے جو اس میں ترمیم کی ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ تعاملوا مع الاجانب، معاملہ کرو اجنبیت کے ساتھ، یعنی اجنبیوں کے ساتھ، یعنی معاملہ کرو اجنبیوں کے ساتھ اور معاشرت کرو بھائیوں کے ساتھ۔ مع کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں نا مع اہل و عیال، تو مع کا مطلب ساتھ، تو حضرت نے یہ گویا اس میں ترمیم کی ہے۔ تو فرمایا کہ اب اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، اس میں بہت بڑی تعلیم ہے جس کو میں بیان کر کے پھر میں مکمل کرتا ہوں، کہ اس زمانے میں یہ اتنا بڑا گر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کے اندر یوں سمجھ لیجئے پوری انڈسٹری، پوری جو اپنی اکانومی ہے، اور دفتر اور معاملات اور ادارے، اور میں تو کہتا ہوں پورا حضرت عمر فاروق نے اتنی بڑی سلطنت کو کمانڈ کیا۔ مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً وہ جو تھے دوسرے ایک بزرگ، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کی سلطنت کا رقبہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ گویا حضرت عمر فاروق جو تھے اس زمانے میں، یہ آج جو ملک بنے ہوئے ہیں، انگریزوں نے جو ملک بنا دیے، ریاستیں بنا دی مسلمانوں کی، ایران، شام، عراق، اور صاحب فلانا ڈھمکان، جتنے اردن اور دیگر، یہ سب پہلے عمر فاروق کی ریاست میں اور مملکت میں آتے تھے۔ تو 8 گنی بڑی سلطنت تھی۔ فرمایا کہ ہندوستان، پاکستان اور مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش بن گیا، ان سب کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو عمر فاروق کی سلطنت کا رقبہ جو تھا وہ 8 گنی بڑی سلطنت تھی۔ اس سے اس کو انہوں نے چلایا، اس کے امیر رہے اور بڑے کامیاب رہے، اور اتنے کامیاب رہے کہ میں نے اپنے والد محترم مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ آج بھی بھارت میں اور ہندوستان میں یہ گاندھی جی اور نہرو نے اپنی کیبنٹ کو جمع کر کے یہ کہا تھا
یہ اس وقت کی بات ہے، اور یہ ریکارڈ پہ یہ جملے ان کے ہاں موجود ہیں پارلیمان میں۔ انہوں نے اپنے کیبنٹ کو، ہندوؤں کو اور سب کو بٹھا کے کہا تھا، اگر کوئی نظام اور کوئی سسٹم نافذ کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر جیسا نظام قائم کرو۔ آپ اندازہ لگائیے یہ تاریخ میں، اور آج جو ہے ہمارے یہ افسوسناک بات ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم یہ چلیں مندر بنانے اور اسلام آباد کو بھی تباہ و برباد کرنے۔ بہرحال میں بد دعا تو نہیں دے رہا، لیکن اگر یہ اسلام آباد میں مندر بنا اور مودی کو اور مودی کے حواریوں کو خوش کیا گیا تو عمران خان بس یہ سمجھ لیں، میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی ان کا اقتدار، ان کی حکومت، ان کے اثرات سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ ان سے بھی بچائے جو پچھلے گئے ہیں 20 سال، 15-20 سال حکومتیں کر کے۔ بہرحال کبھی یہ حال تھا کہ گاندھی اور نہرو کیبنٹ سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اپنے وزیروں سے کہ ابو بکر و عمر کا نظام نافذ کرو جیسے انہوں نے کیا تھا، اور آج یہ صورتحال ہے۔ عرب سمیت پاکستان یہ سب کے سب جو ہیں ہندوؤں کی طرف، مشرکوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اتنا کامیاب نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھا اس جملے کی بنیاد پہ تھا۔ آج جو ذرا سی بات میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، دونوں پارٹنر مل کے چلے، بھائی کاروبار کر رہے ہیں اور صاحب رشتہ دار کر رہے ہیں، کوئی باہر سے پیسہ کما کے لایا، اس نے یہاں انویسٹ کیا اور یہاں پہ کوئی اسے بیچارے کو چیٹ کر دیا اور نقصان ہو گیا۔ اکثر مجھے کبھی ان گناہگار کانوں نے سنا ہے کہ بھائی میں نے کاروبار کیا تھا، نقصان ہو گیا، اچھا بھائی بہت برا ہوا، ہم نے افسوس کا اظہار کیا۔ زیادہ تر مجھے جو لوگوں نے خود بتائیں، میں نے نہیں کریدا، کہنے لگے وہ اصل میں ہمارے سالے صاحب جو ہیں، یعنی بیوی کے بھائی، یہ سالہ کہنا بھی اچھا لفظ نہیں ہے، اس کو ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں، برادر نسبتی کہنا چاہیے۔ وہ ہمارے جو سالے صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کاروبار میں پیسہ لگائیں، میں نے پیسہ انہیں دے دیا، مسقط سے کما کے لائے تو وہاں دے دیا، دبئی سے کما کے لائے وہاں دے۔ سالے کو دیتے ہیں، بھائی کسی اور کے ساتھ کر لے، اپنے بھائی سے نہیں کیا، بیوی کے بھائی سے کیا، جورو کا بھائی، ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، یہ اسی لیے مشہور ہے۔ تو اکثر لٹے بیٹھے، اب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے میں جاب کرتے پھر رہے ہیں، پریشان ہیں۔ بہرحال یہ چونکہ میرے مشاہدے میں ہے اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے۔ تو آپ اپنے برادر نسبتی سے کریں، اپنے بہنوئی سے کاروبار کریں، اپنے بھائی سے کریں، پڑوسی سے، یا جو تبلیغی کام کرنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ سمجھنا کہ یہ تو تبلیغ میں ہے، تو تبلیغ میں ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ جو گناہ کا مادہ ہے وہ کہیں نکلوا کے پھینک دیا انہوں نے۔ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، برائی بھی آ سکتی ہے، نقصان بھی پہنچا سکتے، تو یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چھوٹا سا ادارہ چلانا ہو یا بڑا ملک بڑے بڑے چلانے ہوں، بڑے ادارے ہوں، بڑی فرم، بڑی کمپنیاں، بڑے کاروبار، اگر چاہتے ہو کہ کاروبار میں خوشگواری رہے اور کامیابی ہو اور اس میں فائدہ ہو تو یہ دیا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن کیا اچھی بات فرمایا کہ بھائی عمر فاروق نے فرمایا کہ معاملات کرو اجنبیوں کی طرح، یہ نہیں دیکھو گے یہ تو میرے بڑے بھائی ہیں، بھائی بڑے بھائی ہیں تو ادب کرو، یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بڑا بھائی جو ہے اگر پیسے کھا جائے تو کہہ دو بس جی میری تو ہمت نہیں ہوئی، اسی لیے تو نقصان اٹھا رہے ہیں لوگ۔ بڑے بھائی کا ادب کرو، بڑا بھائی حدیث میں آتا ہے باپ کی جگہ ہوتا ہے بڑا بھائی، لیکن اگر وہ جوتے لگانے لگ جائے تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جوتے کھا لو کیونکہ باپ کی جگہ ہے۔ تو بھائیوں سے بھی کرو کاروبار اپنے جان، لیکن اس میں کاروبار میں بتایا انہوں نے معاملات جو کرو وہ اجنبی بن کے کرو، نہیں جی یہ حساب ہے، یہ حساب ہے، یہ حساب ہے۔
حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مشورہ دیا جب میں نے ان سے پوچھا حضرت میں مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں، آج سے 30 سال ہو رہے ہیں وہیں جلال آباد میں، تو میں نے کہا جامعہ احتشامیہ مطلب یہ کہ مدرسے کا نام بھی، فرمایا کہ دانہ 100 حساب جو یعنی یہ حضرت کے جملے ہیں کہ دانہ 100 حساب جو یہی جملے فرمایا اگر آپ ایک ایک چیز کا حساب صحیح رکھیں، درست رکھیں، تو ایک نہیں کئی مدرسے چلائیں۔ تو حضرت نے یہ بات فرمایا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی کوئی معاملات خراب نہیں ہوں گے، حساب کتاب درست رکھیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ بس معاملات کرو اجنبیوں کی طرح، پوچھو بھائی سے کہ بھائی وہ آپ کو میں نے اتنے پیسے دیے تھے اس میں سے کچھ بچے، لیکن ادب میں لوگ کہتے نہیں، وہ بھائی نے بھی کہا کہ یہ پوچھے گا تو نہیں، چلو کھا جاؤ جہاں خرچ ہوئے۔ تو یہ باتیں ان چیزوں نے مسلمانوں کو بھی تباہ کیا ہے، کاروبار کو بھی تباہ کیا ہے۔ کاروبار کی سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے ہی بھائی ہوں، اپنا بہنوئی ہو، اپنے رشتہ دار ہوں، لیکن اپنا مرید ہو حتیٰ کہ، تو آپ معاملات اجنبیوں کی طرح کریں، نہیں بھئی یہ معاملات کی بات ہے، یہاں اجنبیت ہو۔ اور جب غیروں سے بھی ملو تو فرمایا کہ ان سے بھائیوں کی طرح ملو، یہ نہیں ہے کہ تیوری پہ بل ڈال رکھیں اور سب سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ تعاشروا کالاخوان، حضرت تھانوی فرماتے ہیں تعاشروا مع الاخوان، کہ معاشرت جو آپس میں باہمی رہنا سہنا ہے وہ غیروں کے ساتھ بھی ایسے رکھو جیسے بھائیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ اور اپنے گویا ان کے ساتھ۔ فرمایا کہ کبھی آپ دیکھیں کہ معاشرے میں خرابی نہیں آئے گی، دلوں میں برائی نہیں آئے گی، کوئی برا نہیں مانے گا۔ یہ چیزیں اس گویا ملفوظ کے اندر اتنی بڑی تعلیم ہے کہ اگر ہماری حکومت بھی اس چیز کو دیکھ لے، اگر ہماری اپوزیشن بھی اس کو اپنا لے تو انشاءاللہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اپوزیشن اور حکومت کے جھگڑے ختم ہوں گے تو ملک کی معیشت بہتر ہوگی، ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو غریبوں کا بھی مسئلہ حل ہوگا اور لوگ جو ہیں مسائل جو ہیں ان کے حل کیے جائیں گے۔ بہرحال پاکستان میں اگرچہ کوئی بظاہر امید نہیں ہے، لیکن دنیا نے ترقی اسی طرح کی ہے کہ معاملات میں اجنبی اور رہنے سہنے میں بھائیوں کی طرح، اس ملفوظ سے یہی سمجھ میں آیا ہے۔ تو فرمایا کہ اکثر دیکھا ہے کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، حضرت تھانوی فرما رہے ہیں اپنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خرابی ہوتی ہے اور نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملفوظ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سب بھائیوں کے ساتھ خوشگواری اور دل کی خوشی کے ساتھ رہنا نصیب فرما۔ گھروں میں بھی جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آپس میں گویا معاملات اجنبیوں کی طرح اور رہنا سہنا اپنے بھائیوں کی طرح، تو گھر میں کبھی بھی کوئی رنجش پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔